بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 97، وموضوع درسنا جمل حول الموضوع. ما هو الموضوع السابق؟ الصيف، فهناك جمل متداولة، جمل خاصة. كيف تتكلم مع المخاطب أو مع المخاطب؟ كيف تتحدث؟ كيف تنطق؟ وما هي الكلمات وما هي الجمل التي يمكن استخدامها حول فصل الصيف؟ فتعالوا نتعلم هذه الجمل المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. جمل حول الموضوع. ما هو الصيف؟ فالجمل الجديدة والمتداولة: بدأت أتصبب عرقا من شدة الحر. بدأت، بدأ يبدأ، شرع يشرع. بدأت شروع ہو چکا ہے، اتصبب عرقا میرے سے پسینے بہے جا رہے ہیں، میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا. هذا معنی بدأت أتصبب. تصبب، تصبب معنی تصبب یعنی تقاطر اور قطرے قطرے گرنا، ٹپکنا. تصبب الماء، پانی ٹپک رہا ہے. تصبب الماء من السطح، سطح سے اور چھت سے پانی ٹپک رہا ہے. فنقول تصبب، يتصبب، يتصبب الماء من السطح. طيب، فتصبب يتصبب هذا هو الفعل المناسب لتقاطر الماء، لتقاطر الماء، پانی کے گرنے اور تقاطر، قطرہ قطرہ گرنے کے لیے فعل هذا هو ورب. طيب، فقال بدأت أتصبب عرق، عرق پسینہ، من شدة الحر گرمی کی شدت کے باعث. أتصبب، بدأت أتعرق. كذلك نقول بدأت أتعرق، تعرق يتعرق، هذا أيضا مناسب لا بأس. هذا یعنی اسلوب آخر، یہ دوسرا انداز ہے. بدأت أتعرق، شروعات ہو چکی، میرے پسینے نکلے جا رہے ہیں. أتعرق. طيب، مهلا یا اخی، صبر کرو میرے بھائی. سأشغل لك المروحة، میں آپ کے لیے پنکھا چلا دیتا ہوں. شغل يشغل، پنکھا چلانا. مهلا یا اخی، اصبر یا اخی. سأشغل، شغل يشغل، هذا أنتم تعرفون. طيب، جف فمی، میری زبان سوکھ گئی. فم کہتے ہیں منہ کو، اور زبان کو کہتے ہیں لسان، لسان. لیکن ہنا قال جف فمی، میرا منہ سوکھ گیا. جف سوکھنا، جف یجف. جف الثیاب، جف الثیاب کپڑے سوکھ گئے. ثیاب. فكذلك جف فمی، میرا منہ سوکھ گیا. ویبس، یبس ایضا معناه یابس، شیء یابس. الثیاب یابس، کپڑے سوکھے ہوئے ہیں. ویبس ریقی، اور میرے جو کیا کہتے ہیں تھوک ہے، منہ میں جو لعاب ہوتا ہے، لعاب، منہ میں لعاب ہوتا ہے اور تھوک، یہ بھی یبسا خشک ہو گیا. یبسا خشک ہونا. انا اقول مثلا یبس، یبس الخبز، روٹی سوکھ گئی، خبز. یبس الخبز. فكذلك جف فمی، میرا منہ سوکھ گیا. ویبس ریقی، اور میرا جو لعاب ہے وہ خشک ہو گیا. من شدت العطش، یعنی زیادہ پیاس کی وجہ سے. العطش پیاس. شدت، من شدة العطش جف فمي ويبس ريقي. هذا كان تعبير ممتاز جدا، فلذلك عليكم أن احفظوا هذا التعبير. جف فمي ويبس ريقي من شدة العطش. فقال له ما الذي يمنعك من شرب الماء؟
ما الذی ای شیء یمنعک، کیا چیز آپ کو منع کر رہی ہے، یمنعک من شرب الماء، کہ آپ پانی پئیں، تو پانی پی لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ جو ہے وہ خشک ہو چکا، تو پی لیں پانی. ما الذی یمنعک من شرب الماء، تفضل اشرب الماء، آئیے اور پانی پیجئے. فقال تحصف جسمی لکثرت التعرق، تحصف میرا جسم سکڑ گیا، تحصف سکڑ گیا میرا جسم، لکثرت التعرق زیادہ پسینے آنے سے، لکثرت التعرق. وانا درست اخبرت تعرق یتعرق، پسینے میں شرابور ہونا. یمکنک آپ کے لیے ممکن ہے، ان تستعمل مسحوقا مبردا، آپ جو ہے نا وہ کول پاؤڈر آتا ہے، کول پاؤڈر، اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، وہناک یکون کول پاؤڈر. فقال یمکنک آپ کے لیے ممکن ہے، ان تستعملا کہ آپ استعمال کریں، مسحوقا، مسحوق کہتے ہیں پاؤڈر کو، مبردن ٹھنڈا کرنے والا، بردا یبرد، فہذا المسحوق مبرد للجسم، یہ پاؤڈر جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. فقال احمر ابطی لشدت الحرارہ، ابط کہتے ہیں یہ جو بغل ہے، احمر ابطی، میرا بغل جو ہے وہ لال ہو گیا. احمر وجہ الرجل، آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا. احمر وجہ الرجل، وابیض اسود کالا ہو گیا، وجہ الرجل. فاحمر ابطی، میرا بغل لال ہو چکا، لشدت الحرارہ، گرمی کے شدت کی وجہ سے، وکثرت الاحتکاک، اور زیادہ کھجانے کی وجہ سے. احتک یحتک احتکاک، لابد ان نفهم. احتک کجلی، احتک الرجل یحتک جسدہ، الرجل یحتک، آدمی کجا رہا ہے، جسدہ اپنا جسم. فقال لی وکثرت الاحتکاک، زیادہ کجانے سے لال ہو گیا. طیب، مرہمہ بمرہم یسمى فازلین، ویزلین، ویزلین هذا هو. فهو قال مرہمہ، مرہما مرہم، مرہم لگا دو، مرہم، مرہما یمرہم، مرہمہ، مرہم ابطک، بمرہم، اس مرہم سے، یسمى جس کا نام ہے، فازلین، اس سے وہ لگا دیں. اسمر وجہی، میرا چہرہ، اس کا جو رنگ ہے نا وہ گندمی ہو گیا. ٹھیک ہے، اسمر اللون، ترابی، جو مٹی کا رنگ ہے. اسمر وجہی، میرا چہرہ گندمی ہو گیا، لکثرت تعرضی لاشعۃ الشمس الساطعہ، میرا زیادہ سورج کی شعاع میں کھڑے ہونے سے، لاشعۃ الشمس، سورج کی شعاؤں میں، الساطعہ جو کہ بہت ابھری ہوئی تھیں، یعنی بہت تیز تھیں. سطع برزا ظہرا. فقال اسمر وجہی، میرا چہرہ تیز گندمی ہو چکا ہے، لکثرت تعرضی، لکثرت قیامی، طیب، او لکثرت قیامی لاشعۃ الشمس الساطعہ، تیز جو شعاعیں ہیں اس میں کھڑے ہونے کی وجہ سے میرا ابھی چہرہ اس کلر کا ہو چکا ہے. فقال استعمل مظلۃ شمسیہ، آپ استعمال کریں مظلہ شمسیہ. مظلہ کہتے ہیں چھتری کو، وہ چھتری جو آپ کو چھاؤں میں رکھے، جو سورج کی دھوپ سے اور سورج کی شعاؤں سے آپ کو بچائے. استعمل مظلۃ شمسیۃ، شمسیہ، لتقی نفسک، تاکہ آپ محفوظ کریں، لتقی، وقا یقی وقایہ. طیب، لتجنب، لتقی کیف نقول لو نشرح، لتجنب، تاکہ آپ بچائے رکھیں، لتجنب اجتناب میں رکھیں، نفسک اپنے آپ کو، من اشعۃ الشمس، سورج کی کرنوں یا سورج کی
شعاعوں سے. هذا ہوا. ثم عندنا دعنا مجھے چھوڑ دو. دعنا نذهب الى احواض السباحة چھوڑ دو مجھے کہ ہم چلے جائیں الى احواض. احواض جمع حوض نہانے کی جگہ، السباحة نہانا، لنتبرد تاکہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں. لنتبرد تبرد يتبرد. تبرد الرجل تبرد الطالب طالب ٹھنڈا ہو گیا. فی الماء فی البحر فی النہر طالب علم ٹھنڈا ہو گیا. فی البحر وفی النہر. دعنا نذهب الى احواض السباحة فقال آسف میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں. لا اعرف السباحة مجھے تیرنا نہیں آتا. آسف میں معذرت خواہ ہوں. لا اعرف السباحة مجھے تیرنا نہیں آتا. ما عادت الحرارة تطاق ابھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. ما عادت الحرارة تطاق. تطاق بمعنی تتحمل، لا تتحمل، اب وہ متحمل نہیں ہے. فی هذه الايام ان دنوں. اتمنى میں امید کرتا ہوں. لو كنا الآن تحت هواء المکیف اگر ہم ابھی ہوتے تحت نیچے ہواء المکیفی اے سی کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے نیچے. یہ میں تمنا کر رہا ہوں اس وقت. فقال ہنا ما عادت الحرارت اب گرمی ایسی ہو چکی ہے. لا تطاق اب یہ متحمل برداشت نہیں ہے. فی هذه الايام. فقال الآخر اتمنى لو كنا الآن تحت هواء المکیف میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش ہم کسی ایسی کے نیچے. هذا يكفي ان شاء الله وبقيت جمل قليلة فسندرس ان شاء الله بعد هذا الدرس نصا في فصل الصيف وسنفهم كل ما يتعلق بفصل الصيف ان شاء الله. جزاكم الله خير. اجتهدوا واحفظوا هذه الكلمات والسلام عليكم.